السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کل ایک پنجابی نعتیہ کلام جس کا مطلب سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں زبان زد عام ہے، جس میں ہر ثنا خوان اور قوال اپنے کلام کا آغاز ہی جو ہے وہ اس پنجابی نعتیہ کلام سے جو ہے وہ شروع کرتا ہے، لیکن اس میں چند اشعار ایسے ہیں کہ جو قرآن و سنت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو وہ عقیدہ توحید کے بھی منافی ہیں، اور اسی طرح شان رسالت میں بھی جو ہے اس میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کلام کو پڑھنے سے جو ہے وہ خود بھی آدمی باز آئے، اور اگر دوسرا کوئی محفل میں پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی پیار و محبت سے سمجھائیں، اور جس بندے نے یہ کلام لکھا ہے اس تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں کہ جب بھی کوئی نعتیہ کلام لکھیں، لکھنے کے بعد سب سے پہلے صحیح عالم دین سے وہ کلام چیک کروا لیا کریں کہ اس کے اوزان ٹھیک ہیں یا نہیں، دوسرا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو عقیدہ توحید کے منافی ہو یا شان رسالت کے منافی ہو، متصادم ہو۔ اگر ایسا کوئی شعر ہے تو اس میں ردل بدل کر کے اس شعر کو درست کر لیا کریں، اپنی تصحیح کر لیا کریں۔ تو آئیں سب سے پہلے اس شعر کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے شان رسالت میں جو ہے وہ تنقیص کا پہلو نکلتا ہے۔ ایک اس میں یہ شعر ہے کہ اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہن کدوں سونا رہا، اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہن کدوں سونا رہا، قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں۔ تو سب سے پہلے اس شعر میں یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں اب کب سونا رہا، میں اب کب خوبصورت رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت میں کہیں بھی ہمیں اس طرح کا حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قول نہیں ملتا۔ پورے ذخیرہ احادیث میں اگر آپ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی جو ہے وہ ضعیف قول بھی اس طرح کا نہیں ملے گا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے وہ اب خوبصورت نہیں رہا۔ تو یہ جو قول انہوں نے کہا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ بھی ایک من گڑت ہے اور یہ جھوٹی بات ہے اور نبی کی طرف جو ہے وہ منسوب کی گئی ہے۔ دوسری اسی شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ ایک تنقیص کا پہلو نکلتا ہے کہ میں اب کب خوبصورت رہا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے جو ہے وہ ایک شعر پیش کیا، تو سب سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً نعت شریف کہنا بڑا مشکل کام ہے، جس کو لوگوں نے آج کل جو ہے وہ آسان سمجھ لیا ہے۔ اس میں تلوار کی دار پر چلنا ہوتا ہے، اگر بڑھتا ہے تو شان الوہیت میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر کم کرتا ہے تو شان رسالت میں جو ہے وہ تنقیص کا پہلو نکلتا ہے۔ یعنی نعتیہ کلام میں دونوں طرف حد بندی موجود ہے، اس حد میں ہی رہیں گے، بڑھ بھی نہیں سکتے کم بھی نہیں ہو سکتے۔ اور جب کہ حمد کہنی ہو، حمد لکھنی ہو، حمد پڑھنی ہو تو جتنا بھی مبالغہ کریں کر سکتے ہیں، کیونکہ حمد میں کوئی بھی جو ہے وہ حد نہیں ہے، جتنی بھی شان جو ہے وہ بیان کریں وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی ہوگی، اس میں کوئی جو ہے وہ مبالغہ یا اس طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کسی نے اس طرح ایک شعر پڑھا کہ شان یوسف جو گٹی ہے تو اسی در سے گٹی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر سنا تو فوراً جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ شعر جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ تنقیص کا ایک پہلو نکل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کی شانیں گھٹانے کے لیے نہیں بلکہ شانیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ مثلا حضرت ابو بکر جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو وہ صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو وہ فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو ذو النورین بن گئے، حیدر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ حیدر کرار بن گئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو حضور علیہ السلام شانیں بڑھانے کے لیے آئے، گھٹانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ تم نے اگر یوسف علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہے تو یوں کرو کہ شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے، تاکہ اس میں کسی بھی نبی کی شان میں جو ہے وہ تنقیص کا پہلو نہ نکلے۔ دوسری بات جہاں پہ یہ اسی شعر کے آخر میں بتایا گیا کہ قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت
اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ غیر محدود ہے، وہ لا متناہی ہے، غیر متناہی ہے، لا فانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ختم کر دینا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محدود کر دینا، یہ قرآن و سنت کی روح سے یا قرآن سنت کی روشنی میں جو ہے وہ عقیدہ توحید کے منافی اور متصادم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ یعنی سارے سمندر بھی اگر مل کے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ثنا بیان کرنا شروع ہو جائیں تو یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی ثنا جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس شعر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے لاشعوری طور پر یا غیر ارادی طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے وہ محدود کرنے کا ایک جو ہے وہ وہم سا ہوتا ہے، یا ادھر سے جو ہے محسوس ہوتا ہے یا تاثر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو جو ہے وہ محدود کیا جا رہا ہے، جس کی شانیں جو ہے وہ لا محدود ہیں، غیر متناہی ہیں۔ اب یہاں پہ اگلے شعر میں دیکھیں، ایک شعر میں یہ ہے کہ رتبہ کسی پانا ہی نہیں، نبی بن کسی یا نبی بن کے ہن کسی آنا ہی نہیں، نبوت دیاں کل واریاں محمد اتے ختم ہو گیاں۔ تو نبوت کی واریاں نہیں ہوتی بلکہ نبوت عطا ہوتی ہے رب کی، اور یہ نبی جو بھی آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنانا تھا ان کو پہلے ہی چن لیا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ واریاں ہیں، واریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہے وہ ختم ہوئی، اور آپ خاتم النبیین بن کے تشریف لائے۔ تو یہ پتہ چلا کہ ان دونوں اشعار میں جو ہے یہ غلط معنی پایا جا رہا ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت میں تنقیص کا پہلو نکل رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کلام سے جو ہے وہ بچا جائے۔ اور ہم نے جیسے پہلے بیان کیا کہ جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں، اور وہ اپنے اس کلام یا یہ دو اشعار لکھے ہیں اس میں توبہ طائب ہو کر اس کو درست فرما لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔